إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور تاکہ ہمیں آزمائیں کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور ہم میں سے کون برا عمل کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار قوانین میں سے ایک قانون آزمائش ہے، قانون ابتلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، انہیں آزماتا ہے، انہیں پرکھتا ہے، انہیں جانچتا ہے تاکہ جان سکے کہ کون ہم میں سے صبر کرتا ہے اور کون بے صبرا ہے، کون ایمان والا ہے، کون منافق ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہمیشہ سے اس دنیا میں رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نظام کا یہ حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تحقیق کہ ہم نے پہلے والوں کو آزمایا. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا مِنكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالی فرق کر کے رہے گا تم میں سے سچوں کو اور تم میں سے جھوٹوں کو. تو ازل سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ آزماتا ہے، پرکھتا ہے، اور اگر ہم ایمان لے آئے تو اس کا یہ لازمی حصہ ہے کہ ہماری آزمائش ہو، ہمارا امتحان ہو. آج کے اس خطبے میں اختصار کے ساتھ سب سے پہلے الگ الگ جو شکلیں ہوتی ہیں آزمائش کی، اللہ کی، ان شکلوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہمیں اللہ تعالی آزماتا ہے. پھر اس کے بعد کیوں آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس کے پیچھے کون سی حکمتیں ہیں، کون سی مصلحتیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے.
بالآخر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب اللہ کی آزمائش ہوتی ہے تو ہمیں اس کا سامنا کیسے کرنا ہے، اس کا مقابلہ کیسا کرنا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی شکل و صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو قتل کے ذریعے آزماتا ہے۔ ماضی میں انبیاء قتل کیے گئے، جیسے زکریا علیہ السلام کی مثال ہے، یحییٰ علیہ السلام کی مثال ہے، اور فرعون کے جادوگروں کی مثال ہے، اور کبھی کبھی قید و بند اور جیل خانے کے ذریعے آزماتا ہے۔ اس کے لیے احمد بن حنبل اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہم اللہ کی زندگی کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کو، اپنے علم والے بندوں کو کس طرح آزمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے آزمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائے جانے والے انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر اس کے بعد کے لوگ، یعنی جس کا ایمان سب سے زیادہ ہوگا، جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہوگا، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا، تو اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی شہر سے باہر نکال کر کے، ہجرت پر مجبور کر کے، اپنی زمین اپنی جائیداد سے نکلوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ جس طریقے سے اور بھی بے شمار آزمائشیں ہیں، تو آزمائشوں کی شکلیں اور اس کی صورتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ خوف کے ذریعے آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مال میں تنگی کر کے آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور مال میں زیادتی کر کے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ شر کے ذریعے بھی آزماتا ہے، خیر کے ذریعے بھی آزماتا ہے، نعمت دے کر بھی آزماتا ہے، نعمت چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اور اہل علم نے کہا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو اس پر جو آزمائش ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اور نعمت کے چھننے سے بھی، اس لیے کہ نعمت پانے پر آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے، جس طریقے سے بے صبرا ہوتا ہے نعمت کے چھننے پر، لیکن جب وہ نعمت کا حق نہیں ادا کرتا ہے تو آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دے کر آزماتا ہے، عزت دے کر آزماتا ہے، مال دے کر آزماتا ہے، اسباب و نعمتیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو آزمائش کے سلسلے، آزمائش کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو آزمائش سے بچا ہوا ہے، ہر آدمی کا امتحان ہو رہا ہے، ہر آدمی آزمائش میں مبتلا ہے، ہر آدمی اپنے طور پر محاسبہ کرے اور اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ کس طریقے سے آزمایا جا رہا ہے اور اس آزمائش میں کیا اسے کرنا ہے۔ فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے آزمایا تھا، خوف کے ذریعے آزمایا تھا، بنو اسرائیل کو آزمایا تھا، اور مکے میں مشرکین کے ہاتھ سے مسلمانوں کو آزمایا تھا، الگ الگ طریقے سے آزمایا گیا۔ میرے دینی بھائیوں، یوں سمجھ لیجئے مسلمان ہو تو تمہاری آزمائش ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر ہمیں آزماتا ہے۔ اس کی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم الشان حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مصلحتیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مصلحت اللہ تبارک و تعالی کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے پر ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ آزمائش ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، جس کے ذریعے تمہیں جنت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے تم جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ یہ آزمائش یہ وہ ذریعہ ہے، جس قدر تم آزمائے جاؤ گے اللہ کے نظر میں تمہارا مقام و مرتبہ اس قدر اونچا ہوتا جائے گا۔ اس سلسلے میں بے شمار آیتیں قرآن کریم میں آتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی فرق نہیں کیا ہے تمہارے درمیان کہ کون تم میں سے محنت اور مشقت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور کون تم میں سے وہ ہے جو صبر نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بالضرور تمہیں تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی تم سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، مشرکین سے بھی تم پاؤ گے بہت زیادہ تکلیفیں۔ یعنی تم ایمان والے ہو، اسلام والے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کا تم نے اقرار کیا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے یہ وہ راستہ ہے جس کی مخالفت ہوگی تمہارے اس راستے میں۔ تمہارے دشمن بنیں گے اور یہ دشمن تمہیں ستائیں گے، اپنی زبانوں سے اذیتیں دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں اذیتیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم نے اللہ کا خوف کیا اور صبر کیا تو یقیناً یہ اولو العزم پیغمبروں کی صفت ہے، حوصلے اور عزیمت والے پیغمبروں کی صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت دیتا ہے آزمائش کے ذریعے، تمہارے مقامات کو بلند کرتا ہے، انبیاء کے راستوں پر چلاتا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم سے پہلے کے لوگوں کی مثالیں اب تک تمہارے ساتھ پیش نہیں آئی۔ تمہارے پہلے کے لوگوں کو آزمایا گیا، جھنجھوڑا گیا، تکلیفیں دی گئیں، پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ انبیاء اور انبیاء کے ساتھ ایمان والوں نے پکار اٹھا کہ متی نصر اللہ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، رسول اور رسول کے ساتھ والے پکار اٹھے، پریشانی سے پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، سن لو خبردار اللہ کی نصرت و مدد قریب ہے۔ تو آزمائش سے اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ کہا گیا ہے الصبر مفتاح الفرج، صبر ہی جو ہے چابی ہے، صبر ہی چابی ہے، اور جب تک تمہارے پاس صبر کی چابی نہیں ہوگی تو تمہاری پریشانی دور نہیں ہوگی، اللہ کی نصرت نہیں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات نہیں دے گا۔ تو پہلا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اونچا کرنا چاہتا ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ تم میں سے کون صبر کرتا ہے، کون صبر نہیں کرتا، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون یقین والا ہے اور کون شک والا ہے، کون ایمان والا ہے، کون منافق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرق کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جھاڑنا چاہتا ہے۔ کون ہے انسان جو گنہگار نہیں ہے؟ رات دن کے گناہوں میں ہم مبتلا ہے، اور جب ایک مومن کی آزمائش ہوتی ہے تو اس مقصد سے ہوتی ہے کہ اس کے گناہ جھڑتے رہے، جھڑتے رہے۔ اس طرح جھڑاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو، اس طرح اس کے گناہوں کے لیے ان پریشانیوں کو کفارہ بناتا ہے کہ آدمی جب وفات پاتا ہے تو فرشتے کی طرح ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، بے شمار حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ، کہ برابر آزمائش لگی رہتی ہے مومن مرد اور مومن عورت کے ساتھ، فی جسدہ و فی مالہ، اس کے جسم میں بھی، اس کے مال میں بھی، اس کی اولاد میں بھی، حتی یلقى اللہ، لیکن جہاں تک کہ جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی موت کے بعد، وما علیہ من خطیئہ، تو اس پر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، اس کے سارے گناہ کے دھبے دھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا اچھا ہو، ہمارا بھلا ہو،
تو یہ تیسرا مقصد ہے اللہ کا. اور چوتھا مقصد یہ ہے میرے دینی بھائیوں کہ کفار کو, منافقین کو اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے ذریعے سزا دیتا ہے. اور پانچواں مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دیتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کریں, ہم گناہوں سے توبہ کریں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو بھی مصیبت و آزمائش تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے اپنے کرتوت ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی اتنا رحم و کرم کرتا ہے کہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے. پھر بھی جو پریشانیاں آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں, بعض کرتوتوں کا انجام ہے میرے دینی بھائیوں. مزید اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ اس خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے, فتنہ برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. وَلِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں کا, ان کے گناہوں کا مزہ چکائے. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور تاکہ انہیں لوٹنے کا موقع دے, اللہ کی طرف گڑ گڑانے کا, آہوزاری کرنے کا, اپنے گناہوں کا احساس ہو آدمی کو. تو یہ آزمائشیں, بلائیں اور آفتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے آزماتا ہے کہ بڑی آزمائش کو چھوٹی آزمائش کے ذریعے ٹال دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہے. ہوتا یہ ہے کبھی کبھی کہ بڑی پریشانی اس چھوٹی پریشانی سے ٹال دی جاتی ہے, اور ہم کبھی اس کے تعلق سے کچھ جانتے نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کیفیت و حالت کیا ہوتی ہے آزمائش کے سامنے. عام طور پر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں آزمائش جب بھی پیش آتی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی محروم ہیں, بد نصیب اور بد قسمت لوگ ہیں جن کی قسمت بڑی ہی خراب ہے. جب آزمائش آتی ہے تو شکایت کرتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, بے صبرے ہو جاتے ہیں, اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں, اللہ کی مخلوقات کو گالیاں دینے لگتے ہیں, برا بھلا کرنے لگتے ہیں, اور ذرا بھی صبر نہیں کرتے. یہ حرام ہے, بدقسمت لوگ ہیں, بڑے ہی محروم لوگ ہیں. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں, پھر اس کے بعد صبر کرتے ہیں, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, ہمیں چند دنوں کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے. پھر اس کے بعد صبر کر لیتے ہیں, ضبط کر لیتے ہیں, اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر لیتے ہیں, مخلوقات کو گالی گلوچ نہیں کرتے. تو میرے دینی بھائیوں یہ واجب ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو فرض پر عمل کرتے ہیں, فرض جو واجب کا جو درجہ ہے اور فرض کا جو درجہ ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو راضی ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, اور پریشانی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. یہ اونچے درجے کا صبر ہے, اس لیے کہ جو اللہ کی تقدیر سے رضامند ہونا اور خوش ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ صبر کا سب سے اونچا درجہ ہے. سارے لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے درجے پر ہو آدمی. اگر دوسرے درجے پر ہو تو فرض پر عمل کرتا ہے, لیکن اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ تیسرے درجے کو حاصل کرے, رضامندی کے درجے کو, خوشی کے درجے کو, شکر کے درجے کو حاصل کرے. ایسے بھی لوگ آج کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے, اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور سلف کی صفت رضامندی کی صفت تھی. تو میرے دینی بھائیوں, اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مختصر طور پر کہ جب آزمائشیں اترتی ہیں, بلائیں اترتی ہے, تو ہمیں کیسے اس کا سامنا کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں یقین ہونا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے. جو بھی پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی تقدیر پر پورا ایمان ہو کہ اللہ نے یہ لکھا ہے, اللہ کی مشیت سے, اس کے ارادے سے, اس کی مرضی سے یہ چیز پیش آ رہی ہے, اس کا ہمیں پورا یقین ہو. وما اصابک,
جو بھی چیز تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرتے ہو، اللہ کا خوف کرتے ہو۔ صبر کا معنی کیا ہے میرے دینی بھائی؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا، بدگمانی نہیں کرنا، اور اللہ کے فرائض پر، اس کے احکام و اوامر پر عمل کرنا، اس کی منع کردہ اور منہیات اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے فوراً اس سے رک جانا، یہ صبر ہے۔ صبر کر لے آدمی، ضبط کر لے آدمی، کوئی بھی خلاف شریعت حرکت نہ کرے۔ پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں نفع بخش اسباب اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، آزمائش آتی ہے، یا کوئی بھی بلا و آفت آتی ہے تو جائز اسباب کے ذریعے ان کو ٹالنے کی کوشش کرے۔ شریعت جن اسباب کو جائز قرار دیتی ہے کہ کسی بھی پریشانی کو ان کے ذریعے ٹالا جا سکتا ہے تو ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اختیار کرنے میں سستی اور کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، عاجز نہیں ہونا چاہیے، بے بس نہیں ہونا چاہیے اسباب کو اختیار کرنے میں، اسباب کو طلب کرنے میں۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ یقین کر لیں کہ یہ چیز میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بے شمار آیت حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور اللہ کے دربار میں رجوع کر لیں۔ پھر اس کے بعد پانچواں یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ دعا ایک عظیم ہتھیار ہے، ایک عظیم ذریعہ ہے۔ ہر آزمائش کو ٹالنے کے لیے دعا ہی کافی ہو جاتی ہے، دعا ہی کافی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ بیمار ہوئے تھے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ خوف میں مبتلا ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغنی حذر من قدر، جتنا بھی جتن کر لو تقدیر کے سامنے وہ جتن کام آنے والا نہیں ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ہر اس بلا میں کام آتی ہے، ہر اس بلا کو ٹالتی ہے جو اتر چکی ہے، اور وہ بلا بھی جو ابھی نہیں اتری ہے۔ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ، بلا آسمان سے اترتی رہتی ہے۔ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاء، درمیان میں ہی دعا اس سے مل جاتی ہے، ملاقات کر لیتی ہے۔ فَيَعْتَلِجَانِ، پھر دونوں جھگڑ پڑتے ہیں اور دونوں کا نزاع اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ ایک طرف تم دعائیں کرتے رہو گے، دوسری طرف بلائیں نازل ہوتی رہیں گی، تو یہ مقابلہ چلتا رہے گا اور ہم عافیت میں رہیں گے۔ تو میرے دینی بھائیوں، عافیت کی کثرت سے دعا کیجئے، کیونکہ عافیت بڑی نعمت ہے، اور ہمیشہ سے عافیت کی دعا کرتے رہیے۔ آزمائش بڑی بری چیز ہے، آزمائش کی وجہ سے کبھی انسان کا دین بھی خراب ہو سکتا ہے، دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے۔ آزمائش الگ الگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی دین چھوڑ دیتا ہے، کبھی دنیا سے محروم ہو جاتا ہے، آخرت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ بلاؤں سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیے، اللہ کی پناہ میں جائیے۔ بلاؤں سے، پریشانیوں سے، ہر قسم کی آفتوں سے الگ الگ دعائیں سکھائی گئی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اور آخری ذریعہ جو ہمیں اختیار کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے، ہر بلا سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ کوئی پریشانی نہیں جس کا علاج تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف
خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں میرے دینی بھائیوں آزمائش کے تعلق سے، آزمائش کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہوتی ہے اور ہمیں آزمائشوں کا مقابلہ اور سامنا کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آفتوں سے محفوظ فرمائے، بری بلاؤں سے، بری بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے، ہر شکل کی آزمائش اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں علم صحیح عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، قبر کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون